آج کل جو بڑا مسئلہ ہے نا، ہم ماں کی قدر زیادہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے. جڑے ماں باپ تے فرما بردار تو ساتھ بولو جمعیاں، باقی کو چھوٹی ہے 5-7 بندے بولیں صرف ہیں. جو ماں باپ کا دل سے ادب کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولے پیار سبحان اللہ. جو نہیں کرتا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل یہ ہوتا ہے نا، ماں کا ادب زیادہ کرتے ہیں لوگ، کرنا چاہیے کرنا چاہیے، تو باپ کا ادب کم کرتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو یہ منع نہیں کر رہا کہ ماں کی عزت کریں باپ کی نہ کریں، نہیں، ماں کی بھی کریں باپ کی بھی کریں. میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے. ہم کسی جگہ پہ بیٹھے تھے نا، تو ایک بزرگ آیا، 60-65 سال اس کی عمر تھی، شو روم تھا، ہم بیٹھے تھے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. جب وہ آیا نا تو بیٹے نے کہا ابا موٹر سائیکل گننے تو گننا ہے سی ڈی ہے، سی ڈی گننے. بوڑھا باپ تھا، اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا بیٹا یہ چائنا والے، نہیں گننا سی ڈی ہے. باپ نے اس وقت 65 یا 67 یا 70 ہزار کا موٹر سائیکل تھا. سنیں یہ بات، سنیں پھر پیغام سنیں. ہم جو کہتے ہیں بھی ماں 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 ابا، انہوں نے کہ ابا بھاڑے چنگا لگ دے. میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. سنیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور میں بابا کے دہن ہاتھ اٹھا کے کھلو لفظ میں کہہ رہا ہوں، آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا وہ دروازہ ہے جب یہ کھلے گا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جنت مالک ہوتے دروازہ بند ہے تکینے میں سے اتو لنگ کے. سنیے دوستان گرامی، ہم بیٹھے تھے نا تو نوجوان آیا، اس نے کہا ابا جی موٹر سائیکل لینا ہے. موٹر سائیکل لے لیا، ٹھیک ہو گیا. میں بھی بیٹھا تھا، میرا دوست تھا، اس کا شو روم تھا. نوجوان 25 سال عمر ہے. حاضر سنیں دل کے کانوں کے ساتھ پیغام سنیں. وہ نوجوان گیا موٹر سائیکل لے کر. اور جتنے ابے بیٹھے نا، ابے تو شان جب بیان کرنا، اور نوجوان بول لیں نہ بولیں، ابے ضرور بول لیں. سنو کیا ہوا. جب 20-25 منٹ کے بعد جب وہ نوجوان آیا نا تو ہم بڑے حیران تھے. میں نے کہا یار خیریت ہے، نیا موٹر سائیکل کو لے لیتا، ابھی تو نے پیسے دیے ہیں، کاپی لیٹر تو نے لیا نہیں ہے، کاپی تو بعد میں، خیریت ہے. اس نے کہا قاری صاحب آپ ہیں بھولے بندے، میری منت تھی. میں نے کہا کون سی؟ اس نے کہا منت یہ تھی جب موٹر سائیکل لوں گا نا تو میں اس کی بیک بتی کے اوپر اور جو سامنے ہیڈ لائٹ ہے اس کے اوپر میں نے لکھوانا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میں نے کہا لکھوایا کا لکھوا کیا؟ میں لکھا. ہم نے دیکھا بیک بتی کے اوپر یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ہیڈ لائٹ کے اوپر یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میں کہ جلا ڈوب کے مر نہیں گی آگے کی میں کہ یہ سب ماں کی دعا ہے. جڑا پیو بڑھڑا 65,000 بڑی کرے او بندے سر ہلاون پائے گا نوال. میں نے کہا بکواس ہے، یہ سب ماں کی دعا ہے. میں نے کہا جس باپے نے 65,000 بھر کر، جس نے 10-10 20-20 50-50 100 روپے جمع کر کے تیرے لیے موٹر سائیکل کے پیسے جوڑے، تمہیں نیا موٹر سائیکل دلوایا، اور کرنا تو یہ چاہیے تھا نا تو یہ لکھوا کے آتا یہ سب میری ماں کی دعا نہیں بلکہ یہ لکھوا کے یہ سب. سنو نوجوانوں، پہلے بندے سے آخر تک، دل سے دہ سے بہ تک، دل کے کانوں کے اوپر میرا یہ پیغام نوٹ کر کے لے جائیں. کیا لکھوائیں؟ میں نے کہا تو یہ لکھواتا یہ سب میری ماں اور باپ کی دعا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا سنو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کی بے عزتی کرو، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف باپ کی عزت کرو. سنو، باپ دھوپ کے اوپر محنت کرتا ہے، باہر جاتا ہے، کماتا ہے، ماں چولہے کے اوپر بیٹھتی ہے. جب ان دونوں کی ماں اور باپ کی زندگیاں ختم ہوتی ہے نا تو پھر کہیں جا کر اولاد پروان چلتی ہے. قدر کرنی ہے تو. اور آپ کے دیکھیے، آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جو چیز ہے، اگر یہ فکرہ لکھا ہوا ہے نا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، خدا کے لیے یہ کٹوا دیں، یہ لکھوائیں یہ سب میری ماں اور باپ کی دعا ہے. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں نا؟ تے سیر دا صرف 5-7 ہلنے بیٹھے سارے کرتے تو آخر تک بولی ہاتھ اٹھا کے ایسے لکھیں گے نا یہ سب میری ماں اور باپ کی دعا ہے. اور سنو،
فاروق اعظم سرکار آپ بیٹھے تھے نا، تو آپ کے پاس آپ ایک عورت آئی، بالخصوص یہ باتیں میں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں، آئی نا، اس نے کہا عمر میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے. تو عمر تھے نا، فرمایا اچھا یہی بات ہے، بیٹھ جا. بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا بھی اس کے بیٹے کو بلاؤ. بیٹا آ گیا. تاکہ باپ کی شان بیان کی نا، ماں کا ایک جملہ کہہ دوں تاکہ توازن برقرار رہے. اللہ اکبر. جب بیٹا آیا نا، فاروق اعظم نے فرمایا وہ جو مشق ہے جس میں ہم پانی بھرتے گئے وہ کہاں ہے، وہ لاؤ. جب وہ مشق لے گی نا، فرمایا پانی بھر کے لاؤ. پانی بھر کے منہ اس کا جناب والا آگے سے باندھ کے فرمایا میرے پاس لاؤ. جب آیا نا تو آپ نے دو بندوں کو کہا یہ جو ماں کو گالیاں دیتا ہے نا، مارتا ہے نا، اس کے پیٹ کے ساتھ کھینچ کے باندھو. جب باندھی گئی نا، فرمایا اس کو اب کھولنا نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 5 دن اس کے پیٹ کے ساتھ بندھی رہی. شام کو آتا امیر المومنین معاف کر دیں، صبح آتا معاف کر دیں. اسی طرح جب 2 3 4 5 دن گزرے نا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین پاک کوئی بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، میں نے تو تیرے پیٹ کے ساتھ یہ مشق باندھی ہے نا اوپر سے، یہ تو تو نے 4 5 دن مشقت برداشت نہیں کی. اس ماں کو تو دیکھ جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا، جس نے 9 مہینے تیرے لیے مشقتیں تکلیفیں برداشت کی. تو نوجوانوں اور سارے بزرگوں، ماں کا دل سے ادب کریں. انشاءاللہ کہو سارے. باپ کا دل سے ادب کریں. یہ ایسے عظیم مرشد ہیں، آپ کو کسی مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ماں کے ہاتھ چومیں، باپ سے دعا کریں. جب ان کے ہاتھ اٹھتے گئے نا، آقا نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہے. جب یہ ہاتھ اٹھاتے گئے، نہ ماں کی دعا رد ہوتی ہے اولاد کے حق میں، نہ باپ کی دعا رد ہوتی ہے اولاد کے حق میں.